अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी, डॉक्टर अमदाद फ़ारूकी आपसे मुखातिब हूँ और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एंजाइटी। और एंजाइटी को उर्दू में हम कहते हैं बिला वजह की घबराहट। बिला वजह की घबराहट बगैर किसी वजह के, या मामला छोटा सा हो और वो महसूस ज़्यादा हो, या बगैर किसी वजह से बेचैन रहना, दिल की धड़कन तेज़ रहना, पसीने आना, या खौफ महसूस होना, जैसे शायद कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खराबी होने वाली है, मरने के ख्यालात आना, नींद खराब होना, तंग जगह या बंद कमरा, वहाँ घुटन महसूस करना, ये सारा एनजाइटी में आता है। एनजाइटी का मैंने जो है ना केस सिलेक्ट इसलिए किया कि 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया। वो पेशेंट एक लड़की थी, कोई 15-16 साल की, घर में अम्मा हसास तबीयत की थी। अम्मा के साथ कोई सी बात पे आर्गूमेंट हुआ और उस आर्गूमेंट की वजह से थोड़ी डांट पड़ी। डांट पड़ने से फिर उसने रोना शुरू किया। रोते रोते उसकी गगी बद गई, हिचकियाँ शुरू हुई और वहाँ से उसने फिर सांस तेज़ तेज़ लेना शुरू किया। जब सांस बहुत तेज़ तेज़ लेना शुरू किया तो उसके साथ फिर उसके ना हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो गए। जब हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो गया तो उसके हलक से भी आवाज़ें अजीबोगरीब आना शुरू हो गई, जिससे ये तासुर आना शुरू हो गया कि शायद कोई साया है, कोई जिन्नात हैं, या कोई जादू हो गया है। बहरहाल इस कैफियत में जब वो मरीज़ को मेरे पास लेके आए, और मैंने 2016 में सबसे पहले जब मैं हाउस ऑन में था ऐसा एक केस देखा था, जिसमें एक हमारी कोलीग नर्स थी जिसको उसकी सीनियर नर्स ने डांट दिया। वो रोना शुरू हुई और रोते रोते उसकी हिचकी बंद की और फिर उसका सांस तेज शुरू हुआ, फिर उसके हाथ पाँव मुड़ना शुरू हुए। फिर तो उसके बाद तो थ्रू आउट हर महीने चंद एक केसेस देखने को मिल जाते हैं एनजाइटी के इस लेवल के, इस शिद्दत के। ये भी जो कि उनमें से एक था और मैंने देखा हुआ था। इंतहाई निगहदाश्त या इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट की हैसियत से ऐसे फेजेस को करीब से देखा हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। उसको उसका इलाज शुरू किया और माशाल्लाह वो घंटा लगा उसको। वो फिर अपने फॉर्म में वापस आई, रिकवर की और घर गई। तो अभी हम एनजाइटी की जब बात कर रहे हैं तो एनजाइटी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें से 3 टाइप काबिल ज़िक्र हैं। एक एनजाइटी की वो टाइप है जिसको हम कहते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक का मतलब ये होता है कि किसी ख़ास सिचुएशन में, किसी ख़ास मौके पे, वो खुशी का मौका हो सकता है, वो गम का मौका हो सकता है, वो कोई ख़ास सूरत हाल, सुबह का टाइम हो सकता है, रात का टाइम, अंधेरा, कोई डर खौफ की ऐसी जो कैफियत वो हो सकती है। किसी ख़ास वजह से एंजाइटी का अटैक का हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाए, खौफ आना शुरू हो जाए, पसीने छूट जाए, लगे जैसे अभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अमूमन ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मर्दों में भी देखा जाता है लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा होता है। और पैनिक अटैक 10 मिनट, 15 मिनट, बास का आधा घंटा, बास का 1 घंटे तक बरकरार रहता है। ट्रीटमेंट ना भी करो तो मरीज़ बेहतर हो जाता है। लेकिन अक्सर औकात पैनिक अटैक जब बार बार होता है रोज़ाना की बुनियाद पे, तो फिर उसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी जो एंजाइटी की किस्म होती है उसको हम कहते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। क्लास्ट्रोफोबिया, जिसका मफहूम ये होता है कि बंद जगह के ऊपर घुटन का एहसास होना, एंजाइटी का आ जाना, क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं उसको। कुछ लोग लिफ्ट का सफ़र नहीं कर सकते, कुछ लोग तय खाने में नहीं जा सकते, कुछ लोग अगर एक कमरे में 10 या ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए तो उसमें घबराहट महसूस करते हैं। बंद शीशे के साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकते, सफ़र नहीं कर सकते। ये सारा फोबियाज कहलाता है। और फोबिया किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर खौफ की फ़िज़ा तारी हो जाना, महसूस कर लेना, फोबिया कहते हैं इसको। बाज़ का अकेले घर से निकलना जो है ना उसका हौसला नहीं बढ़ता।
اور گھر کے اندر یا کسی کے ساتھ نکلنا، اس کو ایک گورے فوبیا کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو تیسری قسم ہے انزائٹی کی وہ ہوتی ہے جنرلائز انزائٹی، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اگر ہیں تو اس میں جاگنے کے دوران جتنے گھنٹے ہوتے ہیں مسلسل لگاتار گھبراہٹ کی فضا رہنا، پسینے رہنا، خوف رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا سر پہ سوار کر لینا، نیند ختم ہو جانا، بھوک ختم ہو جانا، مرنے کا احساس بار بار آنا، یہ والی جنرلائز انزائٹی میں آتی ہے. اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں obsessive compulsive پرابلم، کہ کسی ایک کام کو بار بار کرنا اور بار بار کرنے کے باوجود اس کی تسلی نہ ہونا اور اس کو کرتے رہنا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ واش روم میں جاتے ہیں، بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، صابن سے ہاتھ دھو لیے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، اور دوسری بار دھوتے ہیں، تیسری بار دھوتے ہیں. کئی دفعہ وہم کوئی بات ذہن میں آ جائے کچھ کہ فلاں کام نہ ہو جائے تو وہ اسی بات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں سارا دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن. یہ انزائٹی کی ایک چوتھی قسم ہے. انزائٹی تقریباً ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن اس کی شدت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے یا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انزائٹی بعض اوقات نارمل زندگی کو اور چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے نارمل انزائٹی بھی ضروری ہوتی ہے. انزائٹی جو جسم میں جذبہ پیدا کر دے، جو جسم میں کچھ کرنے کی لگن پیدا کر دے، یہ مثبت انزائٹی ہوتی ہے. لیکن یہی انزائٹی جب شدت اختیار کر جائے اور انسان اپنے روزمرہ کے معاملات نہ کر سکے، خوف کی کیفیت میں چلا جائے، گھبراہٹ کی کیفیت میں چلا جائے، یا کھانا پینا ڈسٹرب ہو جائے، یا نیند ختم ہو جائے، تو یہ پھر زندگی کے معاملات کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس لیے یہ والی انزائٹی جب زندگی کے معاملات کو خراب کرتی ہے تو پھر اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے. چند میں ٹپس آپ کو دوں گا جس کے ذریعے انزائٹی پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. نمبر 1، انزائٹی پہ جب بھی کبھی خیالات آنا شروع ہو جائیں تو اس وقت آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں. کتاب پڑھنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، بچوں میں لگ جائیں، پیرنٹس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دیں، مصروفیت ڈھونڈ لیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایسی کوئی کیفیت ہو اور کسی خاص سچویشن سے اگر انزائٹی ہو یا فوبیا ہو تو اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں. تہہ خانے میں نہیں جانا تو نہ جائیں، رش والی جگہ کو اوائڈ کرنا ہے تو وہ اوائڈ کریں. یہ جنرل کچھ ٹپس ہیں. نیند کے لیے رات کو اپنا ٹائم رکھیں اور کھانا ٹائم پہ کھائیں اور اپنی نیند پوری کریں. یہ کچھ ٹپس ہیں جس کے ذریعے انزائٹی پہ بچا جا سکتا ہے. اگر انزائٹی کا اٹیک آ جائے تو اس وقت کوشش کریں کہ نارمل طریقے سے سانس لیں. گہرا سانس بار بار تیز تیز لینے سے آنکھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ نارمل طریقے سے سانس لینے کی کوشش کریں تاکہ جسم میں سانس تیز ہونے کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خراب ہوتی ہے، کمی آ جاتی ہے، وہ نہ ہو. اس کے علاوہ اگر میدا ڈسٹرب ہے تو میدے کی دوائی جو ہے نا وہ ضرور لیں. یہ جنرل کچھ ٹپس ہیں. آپ تمام دوست احباب جو مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی یا جو بعد میں دیکھیں گے اس پروگرام کو، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں یا آپ کے اندر خود یا آپ کی فیملی میں کسی کو انزائٹی والی علامات ہوں، بلا وجہ کی گھبراہٹ، بلا وجہ کی دھڑکن تیز رہنا، پسینے رہنا، برے خیالات آنا، مرنے کا خیال، ایسی کیفیات بار بار آنا، تنگ جگہوں پہ جاتے ہوئے خوف محسوس ہونا، ایسے لگنا جیسے ابھی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ساری انزائٹی کے علامات ہیں. بار بار ایک ہی کام کرتے رہنا، یہ ایک ہی بات کو دہرانا یا ایک ہی خدشے کا اظہار کرنا، یہ بھی انزائٹی کی قسم ہوتی ہے. اگر کسی کو ایسی علامات ہوں تو آپ جو ہے نا وہ کمنٹس میں اس کا ذکر کیجیے. ہم کنسلٹیشن بھی فراہم کریں گے اور آپ کو جو انزائٹی کے لحاظ سے سپورٹ کی ضرورت ہو، مشورے کی ضرورت ہو، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو، وہ ہم فراہم کریں گے. آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ انزائٹی تھی، ٹریٹمنٹ لیا، کتنے بہتر ہو گئے، کیسے بہتر ہو گئے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم کون سا ٹاپک سلیکٹ کریں اس کے بارے میں تجویز کر سکتے ہیں.
آپ یہی انفارمیشن جو ہے اپنے دوسری فیملی ممبرز یا فرینڈ سرکل کے اندر سرکولیٹ کر سکتے ہیں، پوسٹ کو شیئر کر کے یا پوسٹ کو ٹیگ کر کے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، بلکہ کل ہے ہمارا کل سنڈے ہے تو کل کلینک آف ہوگا، تو بائی منڈے انشاءاللہ نیکسٹ پیشنٹ سیریز کے ساتھ دوبارہ آن لائن ہوں گے۔ ابھی رانا فاروق صاحب، رانا نثار نے مجھے جوائن کیا ہے، اور اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن آ رہا ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے میجورٹی میں جو پرابلمس ہیں انزائٹی سے متعلقہ اس کا آنسر کر دیا ہے۔ کچھ دوائیاں ہیں جو انزائٹی کے لحاظ سے ہم تجویز کرتے ہیں یا ہم دیتے ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا، جیسے کامنلی جو ہے وہ زینکس استعمال ہوتی ہے، زینکس لوگ کئی استعمال کرتے ہیں۔ زینکس کے علاوہ ایک لیگزیلیم نام سے کچھ لوگ واقف ہوں گے، ریلیکسن کے نام سے واقف ہوں گے۔ سیٹانیو بڑا کامنلی استعمال ہونے والی ایک دوائی ہے جو استعمال کی جاتی ہے، جس سے آپ لوگ واقف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال انزائٹی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہو یا انزائٹی کی پرابلمز آ رہی ہوں تو سیلف میڈیکیشن سے ہرگز سے لازمی گریز کرنا چاہیے، ہرگز بچنا چاہیے، کیونکہ اگر دوائی سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ انزائٹی کو بڑھا دیتی ہے تو پرابلم آپ کے لیے بڑھ جائے گا، یا دوائی کا کوئی سائڈ افیکٹ آتا ہے تو وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو یہ میری کچھ گزارشات تھی انزائٹی کے لحاظ سے۔ اگلے پروگرام کے لیے منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔